السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک فارمر کا فون آیا تھا، انہوں نے بولا ہے کہ ایک گائے ہے، وہ تقریباً صبح کی نماز کے ٹائم کا زور لگا رہی ہے اور ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کو چیک کیا ہے، چیک کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ اس کی جو بچہ دانی ہے اسے بلہ ہے، یعنی ٹارشن ہے، ایک سائڈ پر گھومی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی سو ہے وہ نہیں کھل رہی اور بچہ باہر نہیں آ رہا۔ اس کی بچہ دانی کا مشاہدہ کرنے کے بعد تسلی کی ہے، اس کے بعد میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ زیادہ مشکل یا پریشانی کی بات نہیں ہے، بچے دانی کو بلہ ہے، بچہ اندر بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہاتھ جا رہا تھا، بچے کو لگ رہا تھا، باقی زیادہ ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ یہ سارا چیک کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کو اس سائڈ پہ ایک کلٹی دیں، گھما دیں ایک طرف۔ انہیں اس طرف گھمایا ہے، پھر میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا ہے تو تھوڑی سی جگہ بن گئی تھی، سو کھل گئی تھی اس کی۔ جب تھوڑی سی جگہ بنی ہے، بچے دانی کا منہ کھلا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا ڈسچارج نکلا ہے، اس نے گھڑی توڑی ہے اور راستہ بن گیا ہے۔ جیسے ہی بچے دانی کا منہ کھلا ہے، اندر سے لیکوڈ جو ہوتا ہے ڈسچارج وہ نکل آیا ہے اور بچہ حرکت کرنے لگ گیا ہے، پاؤں سیدھے کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ ڈال کے اس کے پاؤں سیدھے کیے ہیں، سیدھا کرنے کے بعد سر اس کے پاؤں کے بالکل پیچھے کی طرف تھا، پاؤں آگے تھے بالکل۔ یہ میں رسی باندھ رہا ہوں پاؤں کو، اگلے پاؤں کو، اس کے بعد پاؤں کی پوزیشن سیٹ کر کے اس کے منہ کی پوزیشن صحیح کروں گا۔ یہ دیکھیں ایسا ایسا نکل رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب فارمر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات کو چاہیے کہ ان کو تسلی دیں اور اچھے سے کام کریں۔ فارمر بہت زیادہ پریشان تھا، ویسے تو اس کی بہت ساری گائے ہیں، لیکن ہر گائے کا اپنا ہی، ہر گائے سے اپنا پیار ہوتا ہے، اور مطمئن بھی تھا۔ اس نے پہلے بھی تقریباً ایک ڈاکٹر بلایا تھا، وہ چیک کر کے گیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال میں آیا ہوں، میں نے چیک کرنے کے بعد تسلی سے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ اب اس کا میں جو منہ ہے وہ سیٹ کر رہا ہوں، پوزیشن بنا رہا ہوں اس کے منہ کی، اس کے بعد زور لگا کے بچہ باہر نکالیں گے۔ اس طرح کا جو کام ہوتا ہے بچہ نکالنے کا یا حساس کام، وہ جلدی اور مہارت سے کرنا چاہیے تاکہ گائے وغیرہ کو کچھ نہ ہو اور بچہ بھی صحیح سلامت نکل آئے۔ فارمر جو ہے وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا فارمر کے اس اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے، تسلی سے اور مہارت سے کرنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ماں اور بچہ دونوں صحیح رہیں، صحت یاب ہوں، اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کی وجہ سے، آپ کی کوئی غلطی کی وجہ سے۔ گائے بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ تقریباً اس کو 12 گھنٹے ہو گئے تھے زور لگاتے ہوئے۔ اب ایک اور کلٹی دیں گے گائے کو، ایک دفعہ اور گھمائیں گے، تھوڑا سا راستہ بنا تھا، ابھی تھوڑا اور بچے دانی کا منہ کھلنا تھا، ایک اور تھوڑا سا بلا رہ گیا تھا۔ اس کو اب سیدھی طرف ایک اور کلٹی دیں گے، جس کے بعد پھر چیک کریں گے آیا کہ بچے دانی پوری طرح معیار پہ آ گئی ہے یا نہیں۔ بچے دانی کو جو بل ہوتا ہے اس کا اندازہ ایسے لگانا ہے، جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو مڑی ہوئی بچے دانی محسوس ہوگی، اس کی سائڈوں سے کھینچی ہوئی اور مڑی ہوئی ہوگی، جیسے رسہ ہوتا ہے۔ اب اس کو فیل کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے کہ کس سائڈ پر بلہ ہے اور کس سائڈ پر اس کو ہم نے کلٹی دینا ہے۔
ایک اور کلٹی دی ہے. مسئلہ لگ تو مشکل رہا ہے بظاہر، پریشان کر رہے ہیں ہم گائے کو، لیکن یہ ایسا ہونا ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو بچہ باہر نہیں آئے گا، مشکل ہے. اندر بچہ دانی کو پوری طرح بل ہیں، 2 سے 3 بل تھے. پہلے ہم نے نکالا ایک، پھر میں نے چیک کیا، پھر تھوڑا سا کھلی تھی، پھر ایک اور بل نکالا ہے. اس کے بعد یہ تیسرا تھا. یہ بڑے مشکل تھی ٹاشن. اب چیک کرنے پر لگا ہے کہ اب بچہ تقریباً آسانی سے آ سکتا ہے. اب پورا ہاتھ جا رہا تھا، بالکل صحیح بچے کو ٹچ ہو رہا تھا، اور اب پوزیشن صحیح بن رہی تھی. یہ پوزیشن بھی ٹھیک ہے، اور اس پوزیشن میں ہی بچہ نکلے گا. اب تھوڑا سا اس کے لیے ٹریک ہموار کرنا ہے، راستہ سیٹ کرنا ہے، اس کی ٹانگیں سیدھی کرنی ہے اور منہ سیدھا کرنا ہے. یہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. فارمر کو بھی تسلی دیں، خود بھی بااعتماد ہو کر کام کریں، اور گائے اور بچے کا بھی خیال رکھیں. مین کام تو یہی ہے، گائے اور بچے کا خیال رکھیں. فیلڈ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں اس طرح کے کیسز کرتا رہتا ہوں بچہ نکالنے کے، لیکن یہ کافی مشکل تھا. اس نے کافی ٹائم لیا ہے، اور میں نے بھی تسلی سے کام کیا ہے تاکہ کوئی میری طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو. باقی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کریں نیت کے ساتھ کریں. جو نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کو پھر اس کا پھل بھی ملتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کام. ہاں بڑی بوتا چاہتے بڑی بوتا. یہ ٹارشن زیادہ تر ان جانوروں کو زیادہ ہوتی ہے جو کھلے میں چرتے ہیں، یعنی زیادہ تر خوراک یہ چرنے سے حاصل کرتے ہیں ادھر ادھر. جیسے ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کو زیادہ ہوتی ہے. یہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لڑتے ہیں، گرتے ہیں، نہروں وغیرہ پر اوپر نیچے گر جاتے ہیں، ان کو ٹارشن ہوتی ہے. جب ایک یا 2 بلے ہوں تو بچہ گٹھڑی نما اندر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے. اس کے بلے سیٹ کرنے کے بعد بچہ دانی کے صحیح پوزیشن کرنے کے بعد بچے کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. بچہ سیٹ کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد پوزیشن جو ہوتی ہے وہی اس کی کرنے کے بعد صحیح پوزیشن سے بچہ نکلتا ہے. ورنہ اگر ایسے ہی زور لگائیں تو بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پھر گائے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح کے کیسز سے بچنے کے لیے فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے گبن جانوروں کو جو 4 سے 5 ماہ کے سے اوپر ہوتے ہیں ان کو زیادہ دوڑائیں بھگائیں نہیں. ان کو چرنے کے لیے زیادہ دور نہ بھیجیں. سیدھی جگہ پہ ہموار جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ چرائیں. نہروں وغیرہ پر، یا جیسے پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، اوپر نیچے جگہ ہوتی ہے جہاں گائیوں کا پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہاں پر نہ چرائیں. بلکہ جو فلیٹ میدانی علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ گھاس وغیرہ ہو وہاں پہ چرائیں. اگر کوشش کریں جو گبن جانور ہیں ان کو کھرلیوں پر ہی گھاس مہیا کریں. پوزیشن بالکل بن گئی ہے بہترین. ٹانگوں کے اوپر بچے کا منہ آ گیا ہے، اور ٹانگیں بالکل سیدھی ہو گئی ہیں بہترین. اب تھوڑا سا ہم زور لگائیں گے. پوزیشن بالکل سیدھی ہو گئی ہے. پوزیشن سیدھی کرنے کے بعد اگر ہم زور لگائیں نا بچہ کھینچنے کا، پھر صحیح ہوتا ہے. اگر پوزیشن ٹھیک نہ ہو پھر اب آپ زور لگاتے رہیں اندھا زور، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس کا نقصان ہے گائے کو بھی بچے کو بھی. سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے کہ پوزیشن آپ کے بچے کی صحیح ہو، ٹانگوں کے اوپر پورا منہ ہو، اس کے بعد ہی آپ زور لگا سکتے ہیں بچہ نکالنے کے لیے. کچھ فارمر حضرات یا کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے کرتے ہیں کہ جا کے چیک کر کے ایسے زور لگانا شروع کر دیتے ہیں. یا میں نے بعض اوقات دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ لوگ
بچہ نکالنے کے لیے ٹریکٹر کا بھی یوز کرتے ہیں، 10-12 بندے اس کو کھینچتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پوزیشن بننے کے بعد اگر آپ کھینچیں گے تو وہ بہتر ہوگا۔ اب پوزیشن بن گیا ہے، انشاءاللہ یہ اب بچہ باہر آ جائے گا 1 منٹ میں۔ یہ دیکھیں اس کا سر نکل آیا ہے اور یہ ٹانگیں بالکل آ گئی ہیں سیدھی۔ ایک ٹانگ پہ رسی نہیں کھڑ رہی تھی تو دونوں ٹانگوں پہ باندھ دی اکٹھی۔ یہ آئل کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ یہ آئل گریس کا کام کرتا رہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچہ آ گیا باہر، اور اللہ کے فضل سے بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کو تقریباً گائے کو 12 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا زور لگاتے ہوئے، اور اللہ کی بہت مہربانی ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے کیسز آ جائیں تو فارمر حضرات کو چاہیے کہ گھبرائیں نہیں، بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کو بلائیں، خود تجربے بھی نہ کریں، ڈاکٹر کو بلوا کے دکھانا چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جی، یہ اگلے دن صبح میں جب گائے کو انجیکشن لگانے گیا ہوں ورمز وغیرہ کے، تو یہ دیکھیں یہ بچہ ہے 12 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ بالکل صحت یاب ہے، تندرست ہے۔ گائے بھی بالکل ٹھیک ہے، گائے نے تقریباً 20 کلو کے قریب گھاس وغیرہ کھایا ہے، بالکل صحیح ہے گائے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔